اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآن الفجر، اور قرآن جو ہے وہ فجر کے ساتھ خاص ہے، یعنی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے وہ آلموسٹ 40 منٹ کی تو ہوتی تھی کیلکولیٹ کریں تو، کیونکہ جمعے کے دن تو باقاعدہ 2 صورتیں رپورٹ ہوئی ہیں. پہلی رکعت میں سورہ السجدہ، جسے سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری میں سورہ الدہر، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا. یہ جمعے کے دن فجر میں رپورٹ ہوئی ہے. اور جو آپ علیہ السلام کا پھر رکوع اور سجدوں کا معاملہ ہے، جو احادیث میں آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 10 تک بھی تسبیحات رکوع اور سجدوں میں شمار کرتے تھے. سنن نسائی میں حدیث ہے، اور بخاری مسلم میں آیا کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد قومے میں اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، نفلی نماز اس سے بھی لمبی ہوتی تھی. تو فجر کی نماز میں قرآن ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حکمت بھی بتا دی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وہ ہمیں تفصیل بھی پتہ ہے بخاری مسلم میں کہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، فجر اور عصر کے وقت. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں فرشتے نام اعمال لکھنے والے، وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے. اور عصر والے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، اور واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ اللہ کے حضور ایک گواہی بھی وہ دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور جو قیام اللیل ہے یعنی کہ تہجد کی نماز، وہ بھی آپ نے قرآن کے ساتھ پڑھنی ہے. بھی، یہ ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو قیام اللیل فرض تھی، آپ روزانہ پڑھتے تھے. امت کے لیے وہ نفلی عبادت ہے. صرف رمضان میں ذرا تاکیدی سنت ہے، جسے ہم قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں، یا تراویح کی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ساری ٹرمز ایک ہی نماز کے لیے ہیں. اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. وطر کا بھی لفظ استعمال ہوا اس کے لیے. تو رمضان مبارک میں مشروع ہو گیا پوری امت کے لیے کہ وہ قیام اللیل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے. کیوں؟ آپ کے اوپر فرض تھی. اس کا ذکر یہاں پہ آ گیا. نافلۃ لک، یہ نفلی نماز ہے خاص آپ کے لیے. ہے تو نفلی نماز لیکن آپ کے لیے خاص ہے. یہ ایک اضافی نماز ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو. یہاں پہ نفل ان معنوں میں نہیں آیا جو ہمارے لیے نفلی نماز کہ آپ پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافی فرض ہے آپ کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی. 5 وہ جو امت بھی پڑھتی ہے، اور 6 قیام اللیل. امت کے لیے وہ سنت ہے رمضان میں. ویسے رمضان کے علاوہ بھی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. وہ جو 11 رکعت ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے. 8 نفل اور 3 وطر. یہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی. کبھی آپ 13 بھی پڑھ لیتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا. لیکن امت کے لیے یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں تو رمضان میں کم از کم اہتمام کر لیں. لیکن یہاں پر آ گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ ایک اضافی نماز ہے آپ کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے قرآن کے ساتھ قیام اللیل کرنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے.
تہجد کی نماز عشاء کے فوراً ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے، آدھی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، اور آخری پہر میں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تینوں طریقے سے ثابت ہے، افضل آخری پہر میں ہے۔ لیکن جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، جو رمضان المبارک میں امام کے ساتھ عشاء کے ساتھ ہی قیام کر لے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے سب لوگ تو پوری رات نہیں جاگ سکتے یا آخری پہر نہیں اٹھ سکتے، مزدور پیشہ لوگ بھی ہیں، تو وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ اور پھر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،